بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ٹیچر کے مقام کے بارے میں جانا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ٹیچرز کی کچھ کوالٹیز کے بارے میں جانیں گے۔ ایک اچھا ٹیچر کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ٹیچر بننے کے راز اور کچھ کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک اچھا ٹیچر رول ماڈل، قابل تعریف اور مؤثر ٹیچر بن جاتا ہے۔ کوئی بھی طالب علم ایک ٹیچر کے پاس فزکس، کیمسٹری اور میتھ پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ وہ ایک تعلیمی ادارے اور ایک ٹیچر کے پاس اس لیے آتا ہے کہ وہ ادارہ یا ٹیچر صرف اسے یقین دے دے کہ تم کچھ کر سکتے ہو۔ لیکن ہمارے ٹیچر کا المیہ یہ ہے کہ وہ پڑھا تو دیتے ہیں لیکن وہ طالب علم کو یقین نہیں دیتے کہ بیٹا آپ خود پر اور اپنی صلاحیتوں پر یقین کرو، کیونکہ یہی صلاحیت اور ٹیلنٹ آپ کو آسمان کی بلندیوں پر لے کر جائے گا۔ اور اسے یہ یقین دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کیا۔ جب بھی کوئی شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو قدرت اس کے ساتھ معاون ہو جاتی ہے اور اس کے لیے خود ہی نئے نئے راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ پاک اس کا ساتھ ضرور دیتے ہیں جو ثابت قدم ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی مقام پر پہنچنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پاس ایک مقصد کا ہونا لازمی ہے۔ ریسرچ سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ دنیا کے 99% لوگوں کے پاس کوئی مقصد حیات ہی نہیں ہوتا۔ صرف 1% لوگوں کے پاس زندگی کا کوئی واضح مقصد ہوتا ہے۔ کمال دیکھیے کہ یہ 1% لوگ ہی دنیا پر راج کرتے ہیں، یہی ترقی کرتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے شعبے اور اپنی فیلڈ میں ٹاپ پر چلے جاتے ہیں اور 99% لوگ ان کے کام کرتے رہ جاتے ہیں۔ ایک اچھا ٹیچر بچے کو صرف مقصد سے آشنا کر دے تو وہ مؤثر ٹیچر ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر بندہ ہی ترقی کرنا چاہتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن ترقی کا راز اسے معلوم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ترقی وہ لوگ کرتے ہیں جو کوآپریٹیو یعنی تعاون کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک شخص کے ساتھ نہیں چل سکتے تو بڑی ٹیم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے تو ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ بدقسمتی سے آج کا ٹیچر بھی کوآپریٹیو انسان ثابت نہیں ہو سکا۔ وہ بچے کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ذلیل کر رہا ہوتا ہے۔ بچے کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ ٹیچر کی عزت کرے۔ وہ نمبرز اور پیپرز کی وجہ سے اس کا احترام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ عزت اور احترام ہمیشہ دیر سے ہوتے ہیں اور دنیا کا کوئی شخص نان کوآپریٹیو انسان سے محبت نہیں کر سکتا۔ ٹیچرز کا یہ ایٹیٹیوڈ بچوں میں بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ یہی بچے بڑے ہو کر ٹیچر، ڈاکٹر، پولیس اور سیاستدان بنتے ہیں، لیکن یہ لوگ کوآپریٹیو نہیں ہوتے۔ ایک ٹیچر کو بے لوث ہو کر اپنے وقت، اپنی انرجی بچے کو دینے چاہیے اور اس کے شعور میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں نے یہ رویہ اور یہ مزاج نسلوں میں منتقل کرنا ہے۔ جیسے ایک لوہا لوہے کے کام میں اور ایک بڑئی لکڑی کے کام میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ٹیچر کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں ماہر ہی نہیں ہوتا۔ نالج اور ڈگریاں ہونے کے باوجود اسے طالب علموں کو اپنے ساتھ انگیج کرنا ہی نہیں آتا اور انہیں اپنی بات سمجھانا بھی مشکل لگتا ہے۔ انہوں نے اپنی وائس اور باڈی لینگویج پر کام ہی نہیں کیا ہوتا۔ ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی کہ کیسے بات کی جائے کہ بچوں کے دل میں اتر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیچر کے لیکچر بور ہوتے ہیں، کلاسوں میں بیٹھے نیند آتی ہے، پروفیسر پڑھا رہا ہوتا ہے لیکن بچے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک افیکٹو اور مؤثر ٹیچر کے پاس ایک کلیئر ویژن ہوتا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ میری یہ چھوٹی سی ٹیچنگ کی ایفرٹ کتنی نسلوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہی ٹیچنگ کئی قوموں اور نسلوں کو بناتی ہے اور کئی آنے والے زمانے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک خودکش حملہ آور ہزاروں کی جان لے لیتا ہے، اسی طرح ایک غیر معیاری ٹیچر لاکھوں کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ویژن والا ٹیچر اپنا ویژن اور ایٹیٹیوڈ بچوں میں، ادارے میں اور اپنے ارد گرد بانٹتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی کافی نہیں ہوں، میرے جیسے اور لوگ چاہیے۔ اپنے علم، اپنی عقل اور شعور کو دوسروں میں شامل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی تو ناظرین، ہمارے آج کے ٹیچر میں یہ 5 خوبیاں لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے بغیر ٹیچنگ بالکل ہی نامکمل ہے۔